مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم. وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی تھی. اسپیکر صاحبہ یہ ساہیوال کا جو سانحہ ہے اس کی مذمت صرف ناکافی ہوگی. اس کے عباسی صاحب اس کے بعد دو اپوزیشن سے لے لیں گے. جی دو اپوزیشن سے لے لیں گے. نہیں اسپیکر صاحبہ دو اپوزیشن سے لے لیں گے. آپ تشریف رکھیں. بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. جی دو لیں گے اپوزیشن سے. مراد سعید صاحب بات کریں. جی اسپیکر صاحبہ جتنی گفتگو ہوئی اس ثانیے کی صرف مذمت ناکافی ہوگی. اس کا نہ ازالہ ہو سکتا ہے نہ کوئی مداوع ہو سکتا ہے. اسپیکر صاحبہ جس انداز سے وہ مناظر ہم دیکھ رہے تھے اور ہر انسان ہر پارلیمنٹیرین خود سوچے کہ جس طرح کے بچیوں کے سامنے ان کی والدین کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا, جس بے دردی سے مارا گیا, تو کوئی بھی انسان نہ صرف اس کا نہ دفاع کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی ازالہ کر سکتا ہے. اسپیکر صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ثانیے کی ذمہ دار صرف وہ سی ٹی ڈی نہیں ہے. سب سے پہلے میں خود کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں اس کا, اور پھر اس کے بعد اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. اسپیکر صاحبہ اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پہ پڑتی ہے جو کہ اس نظام سے وابستہ ہے یا وابستہ رہے گا. اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پہ پڑتی ہے جس نے ماڈل ٹاؤن کے ثانیے کی تحقیقات میں رولے اٹکائے. اسپیکر صاحبہ اس کی ذمہ داری اس شخص پہ بھی پڑتی ہے جس نے نقیب اللہ محسود کی لاش کو اپنی سیاست سے ہلکی سمجھا. جناب اسپیکر کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ میں نے کہا کہ اس کی صرف مذمت نہیں ہو سکتی. میں ان معصوم بچوں کو ان کے والدین تو واپس نہیں لا سکتا. وہ منظر جو ان کے ذہن میں چپک گئے ہیں, وہاں پہ جو وہ مناظر دیکھ چکے ہیں, وہ تو آپ ان کے ذہن سے نکال نہیں سکتے. میرے ملک کا سب سے بڑا المیہ بھی یہ رہا ہے. میرا بھائی جو ابھی فاٹا سے بات کر رہا تھا, اس کا المیہ بھی یہ رہا ہے کہ ہر گھر سے جنازہ نکلا. جب بھی جنازہ نکلتا ہے تو ایک نیا دہشت گرد جنم لیتا ہے. جناب اسپیکر, محترمہ اسپیکر صاحبہ, اس کھیل کو ہم نے ختم کرنا ہوگا. اور میں اپنے دوستوں سے اپنے بھائیوں سے چند گزارشات کرتا ہوں اور خود عہد کرتا ہوں. اسپیکر صاحبہ یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد اگر نقیب اللہ محسود میرا بھائی شہید ہوتا ہے تو اس کے قاتل کو کوئی اپنا بہادر بچہ نہیں کہے گا, اس کو سزا دے گا. جناب اسپیکر, اگر ماڈل ٹاؤن میں ہمارے سامنے میں نے نہ صرف عمران خان نے یہ بات نہیں کی تھی, میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان معصوم بچی کا کیا قصور تھا جس نے چیخ کر کہا, رو رہی تھی, مجھ سے, آپ سے, اس ایوان سے, اس وقت کے حکمرانوں سے سوال کر رہی تھی کہ کیا قصور تھا میری والدہ کا اور کیا قصور تھا میری خالہ کا کہ اس کو بے دردی سے آپ نے مار دیا. کیا قصور ہوتا ہے ان لوگوں کا, ان خواتین کا جن کو آپ نے بالوں سے گھسیٹا. اسپیکر صاحبہ بات یہ کہ ہم نے خطائیں کی. یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کی ایک رپورٹ آ گئی ہمارے سامنے, اس میں کہا گیا کہ 1200 پولیس اہلکار خود جرائم میں ملوث ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا. جناب محترمہ اسپیکر صاحبہ یہ بھی رپورٹ آ گئی کہ 168 پولیس آفیسر خود بڑے جرائم میں ملوث ہے, اس کا کچھ نہیں کیا گیا. عابد بکسر کا نام آیا, 450 افراد کے قتل کا اعتراف ہوتا ہے, اس کا بھی ہم نے کچھ نہیں کیا. اور یہ ساہیوال ثانیہ
میں آپ کو بتاتا ہوں بحیثیت ٹریجری بینچز میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھولے گا بھی ہم بھولنے نہیں دیں گے, ہم بھولنے نہیں دیں گے اور کڑی سے کڑی سزا دیں گے جو بھی اس میں ملوث ہے, کڑی سے کڑی سزا دیں گے. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں, ہم کب تک اس طرح ثانیات اور حادثات کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, یہاں پہ سب نے کمٹمنٹ کی, نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے بعد وہ 20 نکات پہ کیا عمل درآمد ہوا؟ ہم نے اس کی طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, ہم نے کبھی اپنا احتساب نہیں کیا, صرف انتظار ہوتا ہے کہ نیا واقعہ ہوگا, واقعہ حادثے میں اور حادثہ ثانیہ میں بدلے گا. اسپیکر صاحبہ اس طرح نہیں چلے گا, سزائے کو ان کو تو ملے گی سزائے, لیکن ہم نے اپنے پولیس کی اس سوچ کو بدلنا ہوگا, اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا, اس گلوکریسی کو بدلنا ہوگا. یہ جو عابد بختر اور یہ جو راؤ انور اور یہ جو ایسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں, ان کا خاتمہ کرنا ہوگا, اور جنہوں نے پالے اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا. اسپیکر صاحبہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ان معصوم بچوں کو کیا دو گے؟ ان معصوم بچوں کو آپ ان کے والدین واپس نہیں لا کے دے سکتے, لیکن چند واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح جو انہوں نے یہ جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں, اس میں کتنے لوگوں کو مارا, کتنے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. اسپیکر صاحبہ یہ ڈیبیٹ جب ہو رہی ہے تو کمٹمنٹ کرے, عہد کرے, ہم سب عہد کرے کہ ہم نے اس پولیس نظام کو بدلنا ہے. یہ جو معصوم بچوں نے جو مناظر دیکھے ہیں, ہم نے آئندہ کبھی اس قسم کی چیزیں کوئی پاکستانی نہ دیکھ سکے. ہم نے اس پولیس کلچر کو بدلنا ہے, ان کی سوچ کو بدلنا ہے, اس کے جو جن کے لیے کام کر رہے تھے ان کے جڑوں کو کاٹنا ہے. جب یہ جزا سزا کا نظام ہوگا اسپیکر صاحبہ, میرا پاکستان بھی ٹھیک ہوگا, پولیس نظام بھی ٹھیک ہوگا, ادارے بھی ٹھیک ہوں گے. ورنہ اس کے علاوہ اسی طرح تقریر ہوگی, ایک حادثہ ہوا اپوزیشن تقریریں کرے گی, ٹریجری بینچ سے تقریریں ہوگی, یہاں پہ تالیاں بجے گی, گھر چلے جائیں گے, چائے پی لیں گے, سو جائیں گے, کہانی ختم. میڈیا سے گیا تو ذہنوں سے گیا. اسپیکر صاحبہ بھولنے نہیں دینا, کمٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ انشاءاللہ ان بچوں کو ان کی والدین تو واپس نہیں کر سکتے, لیکن بحیثیت ٹریجری بینچز ایک وزیر میں قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قاتلوں کو ہم ایسی سزا دیں گے, کڑی سے کڑی سزا دیں گے. اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں ساتھ میں کہ راؤ انور جیسے لوگ, عابد بختر جیسے لوگ جو جے ٹی رپورٹ میں آیا, جو جے ٹی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی, ان کو بھی سامنے لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے اور آپ بھی ساتھ دیں گے. اس کلچر کو بھی ختم کریں گے, سوچ کو بھی ختم کریں گے اور ان کو سزائیں دیں گے. شکریہ.